اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يسر كل صعب يا ميسر كل عسير. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على سيدنا وسيد ساداتنا وسيد عاداتنا وحبيبنا وحبيب ربنا وصمدنا وأجملنا وأكملنا وأحسننا وأرفقنا وأعلانا وأولانا وأزكانا وأتقانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأهله وذرياته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللہ رب العزت نے اس دنیا میں جتنے بھی مذاہب آسمان سے بھیجے، ان میں سے اب دو بڑے مذاہب دنیا میں موجود ہیں. ایک یہودیت جن کی تعداد بہت کم ہے، ایک عیسائی ہیں جو آج دنیا کا سب سے بڑا مذہب، مسلمانوں سے بھی زیادہ ان کی تعداد ہے. لیکن ان مذاہب پر زوال کیسے ہے؟ عیسائیوں کی عبادت گاہیں موجود ہیں، چرچ موجود ہیں، کئی جگہ ایسی ہیں جہاں پہ گھنٹہ بجنے کی آواز بھی آتی ہے جو باقاعدہ ان کی عبادت کے لیے بجایا جاتا ہے، اور پھر اتوار کے دن باقاعدہ عبادت کا دن اس کے لیے بھی جایا جاتا ہے. لیکن ان مذاہب پر زوال اس لیے آیا کہ انہوں نے مذہب کو عملی زندگی سے الگ کر دیا. انہوں نے کہا کہ مذہب کا ہماری عملی زندگی سے، پریکٹیکل لائف سے کوئی تعلق، کوئی ریلیشن، کوئی لنک ہی نہیں. جیسے مرضی کھائیں، جیسے مرضی کمائیں، جو چاہیں کریں. مذہب کا ہماری زندگی کے ساتھ کوئی رشتہ واسطہ نہیں. اس طریقے سے کیا ہوا کہ ان کا مذہب ان کی زندگیوں سے نکل گیا. اب کتنے ہی لوگ ایسے ہیں، اگر آپ نے کسی چرچ کو دیکھا ہو، گھنٹہ بج رہا ہو، تو کتنے لوگ ایسے ہیں جو چرچ کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. کتنے عیسائی ایسے ہیں جو اتوار کے دن باقاعدہ طور پر عبادت کے لیے چرچ میں جاتے ہیں. اکا دکا، بہت کم. یہ زوال کی وجہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت پر بھی زوال کا ایک ایسا وقت آئے گا کہ قرآن اٹھ جائے گا. ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کیسے اٹھ جائے گا؟ ہم پڑھتے ہیں، بچوں کو پڑھاتے ہیں، ان کے آگے بچے ہوں گے، وہ ان کو پڑھائیں گے، قرآن کیسے اٹھ جائے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ میں تو تمہیں بڑا سمجھدار سمجھتا تھا. کہا کہ یہودیوں کو نہیں دیکھتے؟ یہودی اس دور کے اندر اپنی کتاب سے رشتہ جوڑے ہوئے تھے. یہودیوں کو نہیں دیکھتے؟ کیا وہ اپنی کتاب نہیں پڑھتے؟ یا رسول اللہ پڑھتے ہیں. کیا وہ اسے سکھاتے نہیں، اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں؟ تو فرمایا کہ قرآن ایسے اٹھ جائے گا، کتاب میں موجود ہوگا، عمل میں نہیں. لوگ بچوں کو تو پڑھائیں گے لیکن وہ بچے بھی عمل سے عاری اور خالی ہوں گے. اس طریقے سے قرآن اٹھ جائے. اور پھر ایک وقت ایسا بھی آئے گا
جو بالکل قیامت کے آخری دور میں ہوگا کہ قرآن کے الفاظ بھی اٹھا لیے جائیں۔ رات کو لکھا ہوا ہوگا مصاحف میں، کتاب کی صورت میں، صبح اٹھیں گے تو سینوں سے بھی اٹھا لیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا، مٹا دیا جائے گا، اور ایسے ہی مصاحف سے بھی مٹا دیا جائے گا۔ یہ قرب قیامت کی ایک بڑی نشانی ہے۔ لیکن اس سے پہلے زوال کی علامت کیا قرار دی؟ زوال کی علامت یہ ہے کہ قرآن پڑھیں گے بھی، اولاد کو بھی پڑھائیں گے۔ بہت سے لوگ ہیں قرآن پڑھنا آتا ہے، ہم میں سے ہر شخص کی کوشش ہے اولاد کو قرآن پڑھائیں، لیکن اسلام کی جو خوبی ہے، اور یہی خوبی تمام دنیا کے مذاہب کی تھی، کہ یہاں کوئی بھی کام کر کے چھوڑ دینے والا نہیں، یہاں ہر کام میں استقامت ہے، ہر کام میں دوام ہے، ہمیشگی ہے، روٹین، اور یہی اسلام کی خوبی۔ ایسا نہیں ہے جیسا کہ دنیا کے مذاہب میں عیسائی کہتے ہیں ہفتے میں ایک دن چرچ چلے جاؤ اتوار کو، باقی سارا ہفتہ چھٹی۔ تو مسلمان کے لیے ایسا نہیں ہے کہ ایک دن جمعے کی نماز پڑھ لے باقی سارا ہفتہ چھٹی، نہیں۔ اسلام نام ہے پورے طریقہ زندگی کا۔ اس طریقہ زندگی میں آپ دیکھیے، نمازیں ہیں تو ہر روز 5، یہ 5 سے عید کے دن 6 ہو جاتی ہیں، یہ 5 سے 4 نہیں ہوتی۔ ان کے ساتھ نفل نمازیں بھی شامل کر لی جائیں تو یہ 5 سے 9 ہو جاتی ہیں، 5 سے 4 نہیں ہوتی۔ ہر روز بلا ناغہ، صحت مند کے لیے بھی، بیمار کے لیے بھی، مریض کے لیے بھی، مسافر کے لیے بھی، مقیم کے لیے بھی، مرد کے لیے بھی، عورت کے لیے بھی، روزے ہر سال آئیں گے اور فکس نہیں آئیں گے، کبھی گرمی میں آئیں گے، کبھی درمیانے موسم میں آئیں گے، اور کبھی سخت گرمی میں آئیں گے، کبھی سخت سردی میں آئیں گے، کبھی دورانیہ زیادہ ہوگا، کبھی کم ہوگا، لیکن رکھنے پڑیں گے۔ زکوٰۃ یہ ہر سال ہے، ایسا نہیں ہے کہ صاحب استطاعت ہو اور اس پہ زکوٰۃ کی فرضیت نہ ہو۔ ایسے ہی باقی تمام معاملات ہیں کہ اسلام کا یہ نظام ہے، اس کی یہ خوبصورتی ہے کہ یہ آدمی کو یہ بھی بتاتا ہے کہ اگر تم چاند پہ پہنچ گئے ہو تو اب تمہارا قبلہ کس جانب ہوگا، وہاں نماز کیسے پڑھو۔ چلتی ٹرین میں ہو تو قبلے کا کیسے پتہ کرنا ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے۔ تم ہوا میں ہو، ایک ملک سے دوسرے ملک کا سفر کر رہے ہو، اب قبلے کا کیسے پتہ چلے گا، بتایا۔ اور قربان جائیے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، یہ تو آج پتہ چلا نا کہ سورج غروب ہوتا ہے، آدھے گھنٹے کے بعد سورج نکل بھی آتا ہے۔ دنیا کے ایسے ممالک بھی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے ایسے ممالک میں نماز پڑھنے کا طریقہ بتا گئے کہ 5 کیسے پڑھنی ہے، کہ ہمارا تو غروب ہوتا ہے اور غروب کے بعد زیادہ ٹائم ہی نہیں ملتا، ساتھ ہی سورج طلوع ہو جاتا ہے، دن ہی دن ہے، رات تو برائے نام ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا گئے کہ دن کی 5 نمازیں تم نے کیسے پڑھ لیا۔ ایک آدمی بیمار ہے، وینٹیلیٹر پہ ہے، ہوش و حواس قائم ہیں، دین بتاتا ہے نماز کیسے پڑھنی ہے۔ ایک آدمی صحت مند ہے، تندرست ہے، توانا ہے، اس کو بھی بتاتا ہے۔ یہ اسلام کی خوبصورتی ہے کہ ہر ایک کو انگیج کرتا ہے۔ کسان ہے، فصلوں میں ہے، کھیتوں میں ہے تو بھی، تاجر ہے، کاروبار کرتا ہے، بزنس کرتا ہے، کاروباری مصروفیات میں ہے تو بھی، مرد ہے تو، عورت ہے تو،
ہر ایک کو اسلام انگیج کرتا ہے، مصروف کرتا ہے کہ عمل میں لگے ہو، اور پھر جب عمل میں لگ گئے ہو تو اس کے بعد اگلا کام یہ ہے کہ اس عمل کو بچانا بھی ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے اس کی بڑی خوبصورت مثال دی، وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، فرمایا کہ ایمان والو اس عورت کی طرح نہ ہونا جس نے سارا دن چرخا چلایا، داغا بنایا، شام کو جب وہ داغا بیچ کے 4 پیسے لیتی اس نے داغے کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینک دیا، اگلے دن پھر یہی کام، محنت کی، مزدوری کی، اکٹھا کیا، اور جب اس سے کوئی 4 پیسے آنے کا وقت ہوا اس کو محنت کو تاطار کر دیا۔ فرمایا کہ ایسے نہ ہو جائے۔ مسلمان کو کیا کہا گیا؟ مسلمان کو یہ کہا گیا عمل کر لیا ہے تو اب اس عمل کو بچانا بھی ہے، پیسہ کما لیا ہے، آخرت کی کرنسی لے لی ہے، اب اس کو بچانا بھی ہے، اب اس کو محفوظ بھی کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ نیکیاں کرتے جا رہے ہو اور دوسری طرف اکاؤنٹ ہیک ہو گیا، نکلتی جا رہی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ نیکی کر لی ہے اور مطمئن ہو کے بیٹھ گئے ہو کہ میں نے بڑی نیکیاں کر لی ہیں، کچھ ایسے ایررز ہیں، کچھ ایسے مسائل ہیں، کچھ ایسی رکاوٹیں ہیں جو تمہاری نیکیوں کے معاملے میں رکاوٹ بن سکتی ہیں۔ آپ کے پاس بینک کا کارڈ ہے، آپ شاپنگ کرتے ہیں اور شاپنگ کے بعد اس کو کہتے ہیں کہ اس کارڈ میں سے آپ اپنا بل لے لیں، لیکن آپ کو کیا جواب دیا جاتا ہے کہ لنک ڈاؤن ہوتا ہے نا، لنک ڈاؤن ہے، آپ کے پیسے ہیں، ہمیں آپ پہ اعتماد ہے، لیکن جب تک پیسے نہیں دیں گے آپ نہیں جا سکتے۔ آپ کہتے ہیں میرے پاس کیش نہیں ہے، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے ٹرالی چھوڑ دے جائیں، پیسے دینے پڑیں گے۔ میرے اور آپ کے نامہ اعمال کے اندر نیکیاں ہوں لیکن کوئی ایسا ایرر ہو کہ وہ نیکیاں شو ہی نہ کرے۔ اس لیے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ عمل کرنا ہے لیکن اس سے زیادہ فکر اس بات کی ہونی چاہیے کہ ہمارا عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی ہو اور محفوظ ہو۔ نیکیاں کرنی ہیں لیکن ہماری نیکیاں اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی ہوں اور جس وقت ان کی کاؤنٹنگ ہو موجود بھی ہوں۔ صندوقڑی میں سے کچھ نکلے گا تو کاؤنٹ ہوگا نا، جب کچھ نکلے ہی نہ تو کاؤنٹ کیسے ہوگا؟ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا۔ اسی لیے اللہ رب العزت یہ فرماتے ہیں کہ جو ایک نیکی لائے گا اسے 10 گنا اجر ملے گا، کرے گا اسے 10 گنا نہیں ملے گا، کیونکہ معاوضہ دنیا میں نہیں ملنا، دگنا دنیا میں نہیں ہونا، یہ تو جب کھاتا کھلے گا تب ہونا ہے۔ اب کھاتا جس وقت کھلا ہے تو اس وقت تو اس میں وہ نیکی تھی ضائع ہو گئی، اور ایسے اعمال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں کہ جن کی وجہ سے نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں، اور ایسے اعمال بھی بتائے ہیں کہ نیکیاں اکاؤنٹ میں موجود رہتی ہیں لیکن کسی ایرر کی وجہ سے وہ شو نہیں ہوتی۔ تو اس لیے اس بات کی طرف مجھے اور آپ کو متوجہ کیا گیا ہے کہ محنت کر لی ہے، نیکی کر لی ہے، اب اس محنت کے بعد نیکی کو باقی بھی رکھنا ہے، اس کی حفاظت بھی کرنی ہے۔ اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کا خوبصورت مہینہ عطا کیا، تو اب ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ رمضان میں جتنی نیکیاں کی ہیں ان نیکیوں پر استقامت اختیار کریں، روٹین کو بحال رکھیں اور روٹین کے ساتھ نیکیاں کرتے چلے جائیں، محنت کو ضائع نہیں ہونے دیں۔ شیطان کی یہی کوشش ہوگی محنت ضائع ہو جائے، نیکیوں کا جو رنگ چڑھا تھا، جو زنگ اتر گیا تھا، وہ رنگ اتر جائے، زنگ دوبارہ چڑھ جائے، انسان دور ہو جائے۔ اسی لیے مجھے اور آپ کو کیا کہا گیا کہ رمضان کے بعد پچھلی جو نیکیاں کی ہیں، خاص طور پہ جو رمضان میں کی ہیں، ان کی قبولیت کے لیے اللہ رب العزت سے بار بار سوال کریں کہ اللہ قبول فرمائے۔
صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین اور اولیاء کرام کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ جس وقت رمضان المبارک کا مہینہ چلا جاتا تو وہ 6 ماہ تک اللہ رب العزت سے دعا کرتے رہتے کہ اللہ رمضان کے مہینے میں جو ہم نے نیکیاں کی ہیں تو انہیں اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ 6 ماہ تک۔ کیوں کہ رمضان کی جو کمائی ہے یہ پورے سال کی کمائی سے زیادہ ہے۔ رمضان میں جہاں ہر نفل فرض کے برابر، ہر فرض 70 فرضوں کے برابر ہے، اب اکاؤنٹ بھر چکا ہے، اب اس کے لیے اللہ سے وہ کیا کرتے تھے؟ 6 ماہ تک دعا کرتے تھے کہ اللہ ہماری رمضان کی عبادات کو، محنتوں کو، جد و جہد کو، کاوش کو قبول فرما۔ تو پہلا کام رمضان کے بعد کرنے کا یہ ہے، ہم اللہ سے یہ مانگے، اس سے یہ سوال کریں۔ اور اللہ کی عادت مبارکہ ہے، جو مانگتا ہے، جو سوال کرتا ہے، اللہ اسے خالی واپس نہیں کرتا۔ جو درخواست کرتا ہے، جو التجا کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کی درخواست کو ضرور قبول کرتا ہے، رد نہیں کرتا۔ تو پہلا کام یہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت سے اس بات کا بار بار سوال کریں، اور مومن کی علامت اور نشانی یہی ہوتی ہے کہ وہ اپنے کسی بھی عمل کو اللہ کے شائن شان نہیں سمجھتے۔ پیغمبر نہیں سمجھتے تھے، پیغمبر نہیں سمجھتے تھے، ایک میرے جیسا آدمی وہ کیسے یہ کہہ سکتا ہے کہ میری نیکی اللہ کے شائن شان ہے، یا میرا کوئی عمل اللہ کے شائن شان ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے پیغمبر بھی اسی بات کی اللہ سے دعا کرتے تھے۔ یوسف علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے کیسا عظیم مقام عطا کیا، لیکن وہ اللہ سے کیا دعا کر رہے ہیں؟ قرآن مجھے اور آپ کو بتا رہا ہے، رب قد آتیتنی من الملک، اور اللہ سے مانگنے کا طریقہ بھی سکھایا گیا کہ جب اللہ سے مانگنا ہے تو پہلے اس کے احسانات کا تذکرہ کرنا ہے جو آپ پر ہیں، پہلے وہ انعامات اللہ کے سامنے رکھنے ہیں جو اللہ نے آپ پہ کیے ہیں۔ یہ نہیں کہ میرے پاس ہے کچھ نہیں، میں مارا گیا، میرے ساتھ یہ ہو گیا، میرے ساتھ یہ ہو گیا، تو اللہ یہ کر دے۔ ایسے ناشکر گزار کی دعا کو اللہ نہیں قبول کرتا، اور ڈائریکٹ ہی مانگنا شروع کر دیا، ڈائریکٹ ہی سوال کرنا شروع کر دیا، یہ بھی اللہ کو پسند ہے۔ رب قد آتیتنی من الملک، یوسف علیہ السلام دعا کیا کر رہے ہیں کہ اللہ تو نے مجھے بہت بڑی بادشاہت عطا کی، وعلمتنی من تعبیر الاحادیث، اور تیرا مجھ پہ کرم یہ ہوا کہ تو نے مجھے خوابوں کی تعبیر کا علم دیا، اور ایسا علم تھا جو تعبیر بتاتے تھے وہ 100% پوری ہوتی تھی۔ پھر اللہ کی حمد و ثنا، فاطر السماوات والارض، کہ اللہ آپ ہی آسمان اور زمین کو بغیر نمونے کے بنانے والے ہیں۔ اللہ کو اپنی تعریف بڑی اچھی لگتی ہے، ہم لوگوں کی جو بھی تعریفیں کرتے ہیں اور سچی کرتے رہتے، جس کی سچی تعریف بنتی ہے وہ نہیں کرتے۔ ہم کہتے ہیں منہ پہ تعریف نہیں کرنی چاہیے، تو تعریف وہی ہوتی ہے جو منہ پہ کی جائے، ہاں سچی ہو، سچی ہو۔ یہ حوصلہ افزائی، یہ تعریف اپنے بچوں کی کریں، اپنے ملازموں کی کریں، ساتھ والوں کی کریں، جس کی تعریف بنتی ہے اس کی تعریف اس کے منہ پہ کریں، لیکن خوشامد نہیں کریں، چاپلوسی نہیں کریں، جھوٹی تعریف نہیں کریں، تعریف میں مبالغہ آرائی نہ کریں، یہ نہیں اللہ کو پسند ہے۔ تو اللہ کو اپنی تعریف بڑی پسند ہے۔ اب دعا کا دوسرا ادب یوسف علیہ السلام کی دعا سے کیا معلوم ہو رہا ہے؟ فاطر السماوات والارض، اللہ کی تعریف کہ اللہ آپ تو آسمان اور زمین کو بنانے والے ہیں۔ انت ولی فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ آپ ہی دنیا اور آخرت میں میرے مولا ہیں، مالک ہیں، کارساز ہیں، بڑے ہیں، سرپرست ہیں، آپ ہی ہیں، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، میرا سب کچھ آپ ہے۔ یہ اللہ سے اپنا رشتہ بتایا جا رہا ہے کہ میرا میرے رب سے رشتہ کیا ہے۔ تو 3 ادب، پہلا کیا؟ دعا میں اللہ کے جو احسانات آپ پر ہیں ان کا تذکرہ، دوسرا اللہ کی تعریف، حمد و ثنا، اور تیسرا میرا رب سے رشتہ اور تعلق کیا ہے۔ ان تینوں کے بعد یوسف علیہ السلام کیا دعا کر رہے ہیں؟
توفنی مسلمن والحقنی بالصالحین، اے اللہ مجھے اس حال میں دنیا سے جانے کا بلاوا آئے، موت آئے کہ میں اطاعت اور فرما برداری کی زندگی گزار رہا ہوں۔ موسمی نیکی کر کے نیکی کو چھوڑ دینا، یہ اسلام کا مزاج ہے۔ میری موت کیسے آئے؟ توفنی مسلمہ، میں اطاعت میں لگا ہوں، فرما برداری میں لگا ہوں، اور جب موت آ جائے تو اگلی ریکویسٹ کیا ہے؟ وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، کہ اللہ مجھے نیک لوگوں کی فہرست میں شامل کر دیجیے، نیک لوگوں کے زمرے اور ان کی جماعت میں شامل کر دیجیے۔ اب یہ پیغمبر اللہ سے مانگے کہ عمل مرتے دم تک چلتے رہنا چاہیے، اسلام میں چھٹی کا کوئی تصور نہیں، اسلام میں چھٹی کا کوئی تصور نہیں، یہ ہمارا ہی نظام ہے کہ ہفتہ ہفتہ چھٹیاں، گرمیوں کی 3 مہینے کی چھٹیاں، سردیوں کی پھر چھٹیاں، شب رات کی پھر چھٹیاں ہی چھٹیاں۔ اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے چھٹی، صحت مند ہو تو بھی چھٹی نہیں ہے، بیمار ہو تو بھی چھٹی نہیں، طریقہ بتایا جائے، مالدار ہو تو بھی چھٹی نہیں ہے، اور مفلس ہو تو بھی چھٹی نہیں ہے۔ احکامات میں تھوڑی تبدیلی آ جائے، زمین پر ہو تو بھی چھٹی نہیں ہے، چاند پر ہو تو بھی چھٹی نہیں، ہر حالت میں احکامات متوجہ ہیں، اور یہی میرے اور آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل ہوا کرتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، یہ بتائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات خاص کیا ہوا کرتے تھے؟ سوال دیکھیے اور جواب بھی ضرور غور کیجیے۔ ہمارے معمولات کیا ہیں؟ عید آتی ہے تو ایک کوشش یہ ہوتی ہے کہ قبرستان ضرور جائیں، سال میں 1 دفعہ کیوں؟ شب رات آ گئی ہے، قبرستان ضرور جائیں، سال میں 2 دفعہ کیوں؟ یہ تو کہا گیا ہے بار بار قبرستان جاؤ تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ کیسے کیسے لوگ یہاں پڑے ہوئے ہیں، تختیاں پڑھو گے تو پتہ چلے گا۔ جوانیاں بھی پڑی ہیں، بڑھاپے بھی پڑے ہیں، اناضد بھی پڑی ہے، عہدے اختیار بھی پڑے ہیں، دولت طاقت بھی پڑی ہے، ساری چیزیں پڑی ہیں، اکھڑی اجڑی قبریں، یہ بتائیں گے۔ 1 دفعہ سال میں، 2 دفعہ سال میں نہیں، قضائے عمری رمضان کے آخری جمعے میں پڑھ لو، دین میں تصور ہی کون دی؟ دین کہتا ہے 5 نمازیں پوری کرو۔ دین رسم و رواج کا نام نہیں ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، یہ بتائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے خاص عمل کیا کرتے تھے؟ آپ فرماتی ہیں کوئی خاص عمل نہیں ہوتا تھا، معمول اور روٹین کے اعمال آپ استقامت کے ساتھ، روٹین کے ساتھ، ہمیشگی کے ساتھ بس کرتے رہتے تھے۔ یہ دین کا مزاج نہیں ہے۔ رمضان کی تسبیحات یہ ہیں، شوال کی یہ ہیں، اور فلاں مہینے کی یہ ہیں، فلاں رات کی یہ ہیں، دین کا مزاج یہ نہیں۔ دین کا مزاج کیا ہے؟ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صدیقہ کائنات نے بتا دیا کہ بس جو عمل ہوتا تھا ہمیشگی سے ہوتا تھا، اور اس میں اگر کسی وجہ سے تعطل آ گیا ہے، ہو نہیں سکا، تو آپ کا عمل کیا ہوتا ہے؟ اور یہ بڑی خوبصورت بات ہے۔ مجھے اور آپ کو سب سے زیادہ اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ عمل کیا ہے لیکن 4 دن کرنے کے بعد استقامت نہیں آئی، چھوٹ جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اگر کسی رات بیماری کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے آپ تہجد نہیں پڑھ پاتے تھے تو پھر آپ فجر اور ظہر کے درمیان 12 رکعات اس کے بدلے میں پڑھ لیا کرتے تھے۔ یہ ہے استقامت کا طریقہ۔ نماز چھوٹ گئی ختم نہیں، استقامت نہیں آئے گی۔ تسبیحات چھوٹ گئیں تو چھوٹ گئی، کوئی بات نہیں، استقامت نہیں آئے گی۔ استقامت کیسے آئے گی؟ کہ جو عمل چھوٹ گیا ہے اس کی باقاعدہ قضا کیجیے،
اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث مبارکہ میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ جس آدمی کی کوئی روٹین ہے، مثال کے طور پر رات کو سورہ ملک پڑھنے کی عادت ہے، آدمی سفر پہ تھا، تھکاوٹ تھی، چھوٹ گئی، مہمان آ گئے، چھوٹ گئی، یا کوئی اور وجہ ہو گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر ایسا آدمی فجر اور ظہر کے درمیان اسے پڑھ لے تو اللہ رب العزت اس کو اتنا ہی اجر عطا کریں گے جتنا رات کو پڑھنے کا اجر۔ کیسی خوبصورت بات ہے اور کیسا خوبصورت پیکیج ہے۔ وقت نکل گیا ہے لیکن وہ پورے کا پورا اجر اس لیے ہے کہ اس نے اس عمل کو اپنی عادت بنانے کے لیے اسے قضا کر دیا۔ اور جب انسان عمل میں لگا رہتا ہے تو اللہ بھی پھر اس کی پینشن لگا دیتے ہیں۔ دنیا میں پینشن لگتی ہے نا گورنمنٹ کے ملازمین کی، کہ ریٹائرڈ ہو گئے ہیں، اللہ نے پینشن لگا دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی گھر میں رہتے ہوئے جو اعمال کرتا تھا، جتنی نیکیاں کرتا تھا، اب وہ سفر پہ چلا گیا، اب سفر میں ویسے نیکی نہیں کر سکا، معمول پورا نہیں ہوا، اذکار پورے نہیں ہوئے، جن لوگوں پہ خرچ کرتا تھا وہ نہیں کر سکا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں چونکہ گھر رہتے ہوئے کرتا تھا، اللہ کی طرف سے اس کو پینشن یہ ہے کہ اللہ بغیر کیے اس کو پورا اجر عطا کر دیتے۔ اور فرمایا کہ جو آدمی صحت مند تھا، تندرست تھا، توانا تھا، وہ جو نیک عمل کرتا تھا پھر بیمار ہو گیا اور ان اعمال کو کرنے کی ہمت سکت نہیں رہی، اللہ رب العزت جب تک وہ بیمار ہے، بستر پہ ہے، اللہ بغیر کیے اس کو اس کے تمام اعمال کا پورا اجر عطا کرتے ہیں۔ یہ انسان کی پینشن ہے کہ جب وہ نیکی کے معاملے میں استقامت اختیار کرتا ہے تو اللہ بغیر کیے اس کے نامہ اعمال کو بھرتے رہتے ہیں۔ لیکن یہ کب ہے؟ جب صحت کی حالت میں انسان نیکی کرنے والا ہو۔ یہ کب ہے؟ جب انسان گھر رہتے ہوئے نیکی کی عادت اپنائے ہوئے ہو۔ تو اس لیے مجھے اور آپ سے رمضان کے بعد اللہ رب العزت کا جو مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ اپنے عمل میں استقامت لانی ہے، اپنے اعمال میں روٹین لے کر آنی ہے۔ جس روٹین کے ساتھ رمضان میں چلتے تھے، رمضان کے بعد بھی اس روٹین سے چلنے کی پوری کوشش کرنی، نیت پوری ہو، عزم ہو، ارادہ ہو۔ اور جس کا عزم ہو، جس کا ارادہ ہو، اللہ رب العزت پھر اس کے لیے اسباب بھی پیدا کر دیتے ہیں، توفیق بھی عطا کر دیتے ہیں، اور چھوٹ جائے تو اجر بھی دے دیتے ہیں۔ چنانچہ ایک حدیث طیبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ جس آدمی نے اہتمام کیا رات کو سوتے ہوئے، عزم تھا کہ صبح اٹھنا ہے، نماز پڑھنی ہے، یا اس نے رات کو سوتے ہوئے نیت کر لی کہ صبح اٹھ کے تہجد ضرور پڑھنی، سو بھی گیا ہے، الارم بھی لگا لیا ہے، لیکن ہوا یہ کہ نہ وہ تہجد کے لیے اٹھ پایا اور نہ ہی نماز فجر کے لیے اٹھ پایا۔ اب اٹھا تو بڑا افسوس ہوا کہ میں نے تو تہجد میں اٹھنا تھا، میں نے نماز فجر کے لیے اٹھنا تھا، میں نہیں اٹھ سکا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں چونکہ اس کا عزم تھا، اس کی نیت تھی، اس نے اہتمام کیا تھا، اللہ رب العزت عمل کے چھوٹ جانے کے باوجود اس کو پورا تہجد کا بھی اجر عطا کر دیتے ہیں، نماز فجر کا بھی اجر عطا کر دیتے ہیں، اور فرمایا اس کی نیند اللہ کی طرف سے صدقہ ہے۔ کیسی خوبصورت بات ہے کہ انسان کی نیت ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے، بس اللہ راہیں نکال دیتے ہیں۔ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ نیت کا فتور ہے، نیت بڑی خراب ہوتی ہے، بہت جلدی خراب ہوتی ہے۔ اللہ کیا دیکھتے ہیں؟ صحیح نیت ہو۔ یہ جو گاڑیاں زگ زیگ کی طرح روڈ پہ چل رہی ہوتی ہیں، ان کے نیچے کیا لکھا ہوتا ہے؟ نیت صاف، منزل آسان۔ سواریاں چاہے کلمے پڑھتی جائیں، نیت ہماری سب سے پہلے صاف ہونی چاہیے ہر معاملے میں، اس کے صاف کیے بغیر گزارا نہیں ہے۔
عزم پورا ہونا چاہیے. تو اللہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ اس صاف نیت پر، اس عزم پر پورے کا پورا عمل کا اجر عطا کرے. لیکن اگر نیت ہی نہ ہو، ارادہ ہی نہیں، بلکہ ارادہ ہی یہ ہے کہ صبح تب اٹھوں گا جب بچوں کو اسکول ڈراپ کر، صبح تب اٹھوں گا جب میں نے آفس جانا ہے، جب میں نے کالج جانا ہے، جب میں نے یونیورسٹی جانا ہے. جب رات کو سوتے ہوئے ہی یہ نیت ہو تو ایسی نیت کو کیا پھل لگے گا؟ ایسی نیت کا کیا ثمرہ، نتیجہ اور رزلٹ ہوگا؟ اللہ کیسے کریم ہیں کہ تم نیت سچی کر لو، اس کے لیے اہتمام کر لو، سستی ہو گئی تو اللہ اجر عطا کر دے گا. لیکن اگر نیت ہی غلط ہے تو اللہ کی طرف سے اس غلط نیت پر پھر مواخذہ بھی ہے، پھر سوال بھی ہے. تو اس لیے اس بات کے لیے مجھے اور آپ کو فکر مند ہونا ہے. عزم مضبوط ہو، ارادہ مضبوط ہو. اور دنیا میں کام وہی مشکل ہے جو کرنا نہیں ہے، جس کا ارادہ نہیں ہے. جو کرنا ہے وہ دنیا میں مشکل نہیں ہے. جس آدمی کے اندر، پنجابی کی مثال ہے نا، ہڈ حرام کہ حجتاں ٹیر. جس آدمی نے کرنا نہیں ہے وہ 100 بہانے لگائے، 100 عذر پیش کرے گا. یہ اس وجہ سے نہیں ہوا، یہ اس وجہ سے نہیں ہوا، یہ اس وجہ سے نہیں ہوا. اور مومن کیا کرے گا؟ مومن اپنے ہر معاملے میں استغفار کی طرف متوجہ، توبہ کی طرف متوجہ. یہ واقعہ میرے سے بتائی ہوئی وہ میں کر رہا ہوں. وہ استغفار کرے گا، وہ اپنے آپ کو کوسے گا، وہ توبہ کرے گا اور اس کوتاہی کو دور کرنے کے لیے پوری بھرپور کوشش کرے گا. تو پھر اللہ رب العزت بھی اس کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں. اور یہی پہلا سٹیپ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے توفیق کے ملنے کا. اور آپ تجربہ کر لیجیے. شرطیہ بات، آپ تجربہ کر لیجیے کہ میں نے صبح فجر کے لیے اٹھنا ہے. کوئی الارم نہ لگائے، آپ کی آنکھ ضرور کھلے گی، بغیر الارم کے کھلے گی. ہاں، اگر آپ ایک دن نہیں اٹھیں گے دوسرے دن بھی ہو سکتا ہے کھل جائے. اگر آپ دوسرے دن بھی نہیں اٹھیں گے اس کے بعد نہیں کھلے. یہی اللہ کی طرف سے توفیق ہے. آپ لوگوں کے کام آنے کا عزم ارادہ کر لیں، اللہ وسائل بھی پیدا کر دے. آپ لوگوں کے ساتھ چلنے کی نیت کر لیں، اللہ رب العزت حالات بھی پیدا کر دیتے ہیں. لیکن جب نیت کے اندر فتور آ جائے، جب انسان کے اندر کوڑ آ جائے، تو اللہ رب العزت بھی ایسے درخت پہ کوئی پھل نہیں لگاتا. تو عمل میں استقامت، روٹین، دوام، ہمیشگی رمضان کے بعد یہ مجھ سے اور آپ سے اللہ رب العزت کا سب سے بڑا مطالبہ ہے. اور عمل میں استقامت کیسے ہوتی ہے؟ ام المومنین سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث سنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی دن رات میں فرض کے بعد 12 رکعتیں پڑھے گا، اللہ رب العزت ان 12 رکعتوں کے عوض جنت میں اس کے لیے عالی شان محل بنا دیں گے. فرماتی ہیں کہ میں نے حدیث سنی اور میں نے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا. اب حدیث مبارکہ کیسے روایت ہوتی ہے؟ صحابی یا صحابیہ سے روایت کرتے ہیں تابعی. اب تابعی جو ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کر رہے ہیں ان کا نام ہے عمر بن عنبسہ. وہ کہتے ہیں کہ جب سے میں نے سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث سنی ہے، میں نے دن رات میں 12 رکعتیں کبھی نہیں چھوڑی. ان سے آگے جو روایت کر رہے ہیں عمر بن اوس، وہ کہتے ہیں جو تبع تابعی ہیں، میں نے جب سے تابعی سے یہ حدیث سنی ہے میں نے اس پر عمل کبھی نہیں چھوڑا. اور ان سے آگے جو راوی ہیں روایت کر رہے ہیں اس سلسلے اور چین کے اگلے فرد ہیں نعمان بن سالم. وہ کہتے ہیں جب سے میں نے یہ حدیث سنی ہے
میں نے دن رات میں 12 رکعتیں کبھی نہیں چھوڑی. اور یہ 12 رکعتیں کون سی ہیں؟ یہ سنت مؤکدہ ہیں. 2 فجر کی سنتیں، 4 ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد. یہ 12 سنتیں ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آدمی ان کا اہتمام کرے گا، ان 12 سنتوں کے عوض اللہ رب العزت ہر روز اس کے لیے جنت میں عالیشان محل بناتے چلے جائیں. آج ہماری جو کوتاہی ہے وہ یہ ہے، ہم کہتے ہیں جی بس فرض پورے کر لو، کیا کرنا ہے سنتوں کو. پھر انسان کیا کرتا ہے؟ وہ فرض بھی چھوڑتا ہے. اور یہی شیطان کا طریقہ بات ہے. وہ پہلے نفل چھڑواتا ہے، انسان کو سنت پہ لاتا ہے، پھر سنت چھڑواتا ہے، پھر فرائض تک لاتا ہے، پھر فرائض میں کوتاہی ہوتی ہے اور انسان فرائض سے بالکل لاپرواہ ہو کے بیٹھ جاتا ہے. عمل میں استقامت ایسے آتی ہے. اور میرے اور آپ کے ذہن میں شیطان کیا وسوسہ ڈالتا ہے؟ وہ یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ یہ حدیث تو کئی بار سنی، یہ بات تو کئی دفعہ سنی ہوئی، یہ بات مجھے پتا ہے، میں جانتا ہوں، میرے علم میں ہے. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے سنی ہے یہ نہیں سنی. 570 صفحات کا قرآن ہے، کیا اس میں تبدیلی ہو سکتی ہے، ترمیم ہو سکتی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہیں، اب کوئی نئی احادیث تو نہیں آ سکتی. ایک بات آپ نے زندگی میں 1000 دفعہ سنی ہے تو اس پہ آپ کا ریئیکشن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ میں نے پہلے سنی ہے، بلکہ اپنے آپ سے یہ پوچھنا چاہیے کہ میرا اس پہ عمل کتنا ہے. اصل تو بات یہ ہے، سننے سنانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ عمل میں آئے. تو آپ دیکھیے کہ ایک بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، جس تک پہنچ رہی ہے وہ کہہ رہا ہے کہ آج کے بعد میں نے اس پر عمل کو نہیں چھوڑنا. اور صدیقہ کائنات سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ فرماتی ہیں کہ میری عادت ہے، روٹین ہے کہ میں چاشت کی 8 رکعات ضرور پڑھتی ہوں. اور ساتھ یہ فرماتی ہیں کہ اگر مجھے یہ پتہ چل جائے کہ میرے ماں باپ ان کو دنیا میں قبر سے زندہ کیا جا رہا ہے، اور زندہ کرنے کی شرط یہ ہے کہ عائشہ قبر پہ ہو اور چاشت کا وقت ہو، فرماتی ہیں کہ اللہ کی قسم یہ 8 رکعتیں میں تب بھی نہیں چھوڑوں. یہ ہوتی ہے استقامت. ایسے روٹین بنتی ہے. ہو گیا تو ہو گیا، نہ ہوا تو نہ ہوا، روٹین نہیں بنتی. جو عمل کبھی کیا کبھی چھوڑ دیا، اس سے مزاج میں نیکی کے جذبات اور جراثیم پیدا ہی نہیں ہوتے. جس فصل کو کبھی کسان پانی لگا دے کبھی نہ لگائے، کبھی اس کی کیئر کرے گوڈی کرے کبھی نہ کرے، اس سے کوئی رزلٹ نہیں برآمد ہو سکتا، کوئی نتیجہ نہیں آ سکتا. تو میرے اور آپ کے دین کی یہ خوبصورتی ہے، حسن ہے کہ جوڑ کے رکھا ہے. اور کب تک جوڑ کے رکھا ہے؟ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے بیٹے نے پوچھا کہ ابا جان، زندگی کے آخری لمحات ہیں، پھر بھی مصروف ہیں، تو آخر کام کب چھوڑنا ہے؟ تو آپ نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی، فرمایا کہ چھٹی ہماری تب ہوگی جب پہلا قدم جنت میں ہوگا. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. کون مومن ہے جو کہہ سکتا ہے کہ میں نے زندگی کے 10 سال عمل کر لیا، بس اب کافی ہو گیا، یہی لے جاؤں گا؟ نہیں، شرط یہی ہے کہ مرتے دم تک اس میں لگا رہا ہو. اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العزت جس آدمی کے ساتھ خیر بلائی کا ارادہ کر لیتے ہیں، استعملہ، اللہ اسے عمل میں لگا دیتے ہیں. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمل تو ہر کوئی آدمی تھوڑا بہت کرتا رہتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کیا کرتے ہیں، اسے ایسے عمل میں لگاتے ہیں کہ وہ اس میں لگا رہتا ہے، اس کی روٹین بن جاتی ہے، اس کی عادت بن جاتی ہے، یہاں تک کہ اس عمل کو کرتے کرتے اس کی موت آتی ہے، اور یہی عمل اسے اللہ کی بارگاہ میں نجات کا ذریعہ بنا دیتا ہے. تو میرے اور آپ کے پاس وقت اللہ نے بہت دیا ہے.
صحت دی ہے، اسباب دی، وسائل دی، اور رمضان کے مہینے نے مجھے اور آپ کو یہ بتا دیا کہ تم بغیر کسی رکاوٹ کے 5 نمازیں پڑھ سکتے ہو، روزانہ 1 سپارہ قرآن بھی پڑھ سکتے ہو، تم روزانہ 2-4 لوگوں کو ان کی ضرورت کا سامان بھی دے سکتے ہو، تم 8-10 لوگوں کو راشن بھی دے سکتے ہو، تم روزانہ تسبیحات بھی کر سکتے ہو، تم روزانہ مسجد میں وقت بھی دے سکتے ہو، تم لوگوں کے کام بھی آ سکتے ہو، کوئی سائل تمہارے پاس آ جائے تم اس کی ضرورت بھی پوری کر سکتے ہو۔ رمضان میں مجھے اور آپ کو یہ سارے کے سارے کام کروا کے بتا دیے کہ تم یہ سب کچھ کر سکتے ہو، اور یہ سب کچھ کیا ہے دنیا کی روٹین کے ساتھ ساتھ۔ تو رمضان میں کر سکتے ہیں تو اب بھی اس کو کرنے کی عادت بنائیں، اپنائیں، اس کی طرف آئیں کہ جو رمضان میں کرتے تھے وہ اب بھی کریں، اور فرائض پہ کوئی کمپرومائز نہیں، فرائض پہ کوئی کمپرومائز نہیں۔ نوافل جتنے مرضی ہو جائیں، نفلی عبادات جتنی مرضی ہو جائیں، فرائض کو چھوڑ کر اضافی کام جتنے مرضی ہو جائیں، انسان کی اللہ کی بارگاہ میں کوئی قدر و وقت نہیں۔ اور یہ بات خود اللہ رب العزت حدیث قدسی میں فرماتے ہیں میرا قرب چاہتے ہو تو سب سے پہلے فرائض پورے کرو۔ لیکن کوئی ملازم ڈیوٹی ٹائم پہ نہ آئے، اور جب ڈیوٹی کا ٹائم ختم ہو اور وہ آئے اور آ کے کہے باؤجی میں آ گیا ہوں، اب ساری رات بھی کہیں تو بیٹھا رہوں گا، وہ کہے الو کے پٹھے دفع ہو جائے ادھر سے، اب تیرا ادھر کیا کام؟ اب تو فیکٹری کا دروازہ بند ہو گیا، اب تو میں گھر جا رہا ہوں، تیرا میں نے اچار ڈالنا ہے۔ فرائض کے بارے میں اللہ یہی فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے فرائض پہ یہ طے کر لو اپنے آپ کے ساتھ کہ ان میں کوئی کوتاہی نہیں کرنا، اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ اور نماز جیسی خوبصورت چیز جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا، میرے اور آپ کی نماز وہ کسی کام کی نہیں ہے، لیکن یہ میرے اور آپ کے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آپ اس عزم اور نیت سے جب نماز پڑھیں گے کہ یہ میرے اور آپ کے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو نماز بھی اچھی ہو جائے گی، نماز میں بھی لطف آئے گا، اور پھر دوڑتے ہوئے بھی جائیں گے۔ تو اس لیے اس بات کی ہم نے کوشش کرنی ہے کہ جو رمضان میں کر رہے تھے وہ اب بھی کریں، اور جس رب کے لیے رمضان میں کر رہے تھے وہ تو حی قیوم ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم ہے، وہ رب اب بھی ہے، اس کے احکامات اب بھی ہیں، اس کی کتاب اب بھی ہے، اس کی تعلیمات اب بھی ہے۔ تو اپنی سستی کو دور کیجیے، اللہ سے مانگیے، سوال کیجیے،